بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ آیت خود اس پر کتابیں لکھی جا سکتی، آیت نمبر 121 پر الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، کاش یہ سمجھ آ جائے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر۔ باقیوں کا کیا حال ہے ان کو خود پتہ۔ اللہ جو کتاب نازل کرنے والا وہ کیا فرما رہا ہے؟ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ حق کے تلاوت ادا کرتے ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس سے کفر اختیار کرے گا، یعنی دوسری سائیڈ یہ والی، اس کو غیر اہم سمجھ لینا، اس کو نہ پڑھنا، اس نہیں پڑھے گا نہیں تو پتہ کیا چلے گا کیا لکھا ہوا، اللہ کون سا لفظ استعمال کر رہا ہے، پھر یہاں سے کفر کا معنی سمجھ سکتے ہیں۔ جو تلاوت کرتے ہیں حق کے تلاوت، یعنی ان کے لیے بڑی اہم کتاب ہے، ان کی زندگیوں میں شامل ہے، یہ ہے کتاب پر ایمان رکھنے والے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا اگر دفتر جانے پر ایمان ہے تو ہر روز دفتر پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ عمل بتا رہے کہ ایمان ہے کہ دفتر جاؤں گا تو بات بنے گی، ایمان ہے ماں باپ کا بچہ اسکول جائے گا تو بات بنے گی، تو نظر آ رہا ہے ماں باپ کے عمل سے، آ رہا ہے نظر، قرآن کے بارے میں عمل دیکھ لیں، اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جن کو میں نے کتاب دی ہے اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی اس نے کاروبار کیا جیسے کاروبار کرنے کا حق ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ محنت کی ہے، اس نے محنت کی ہے، اس نے کمٹمنٹ کے ساتھ کام کیا، اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ حق کے تلاوت اس طرح تلاوت کرتے جیسے تلاوت کا حق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسری سائڈ کیسے بتائی، کیا لفظ استعمال کیا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جس نے اس کو نہ مانا، جس نے اس کا کفر کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، خسارے میں رہیں گے، ان کے ہاتھ پلے، خسارہ کہتے ہیں اس کو جس کے ہاتھ پلے کچھ نہ ہو، سرمایہ بھی اس کا ضائع ہو جائے۔